اس میں کیا چیزیں جائز ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارا جائے، یہ تمام باتیں بھی ہم نے سماعت کی تھی۔ آج کتاب العقائد میں سے ہی جو دوسرا باب ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہمارے عقائد کیسے ہونے چاہیے، آج وہ ہم نے سماعت کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی کو اگر تبلیغ کا حکم بھی دیا تو وہ رسول بھی ہے، یعنی ہر نبی رسول بھی ہے، لیکن فرمایا رسول بشر، یعنی رسول جو ہے وہ بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہوتے ہیں۔ یعنی رسول سے مراد کیا ہے؟ وہ صرف بشر کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ملائکہ میں بھی بشر ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کے پیغام لے کر آنے والے ہیں تو انہیں بھی کیا کہا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آنے والے ہیں۔ تو فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں۔ یعنی یہ دو طرح کا فرق ہو گیا کہ نبی کو اگر تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا ہو تو وہ رسول بھی ہے، اور دوسری بات کیا فرمائی کہ رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ یعنی فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں۔ اب آگے تیسرا سوال، کیا جن اور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں؟ تو جواباً فرمایا نہیں، جن اور فرشتے نبی نہیں ہوتے۔ نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں، اور انہی میں بھی یہ مرتبہ صرف مردوں کے لیے ہے، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ یہ بھی یاد رہے، یہ بھی بہت قیمتی سوال تھا۔ اگلا سوال فرمایا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ تو تھے وہ سوال جو نبی اور رسول کی پہچان کے لیے ہیں۔ اب وہ سوال کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، تو فرمایا انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ شرک و کفر اور ہر ایسے عمل سے جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے جھوٹ، خیانت اور جہالت وغیرہ، یا بری صفات سے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بالاجماع معصوم ہے۔ ان سے یہ تمام چیزیں ہو ہی نہیں سکتی، وہ بالکل معصوم ہے۔ دوسرا فرمایا اور اسی طرح ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں نبوت سے پہلے اور بعد نبوت کے بعد، یعنی نبوت کے اعلان کے بعد بالکل معصوم ہے۔ یعنی جو تعریف کے خلاف کام ہے وہ نبی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جو تعریف سے بھرا ہو، عزت سے بھرا ہو، تکریم سے بھرا ہو۔ آگے فرمایا انبیاء کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں، اور حق یہ ہے کہ قصداً صغیرہ گناہ کرنے سے بھی نبوت سے پہلے اور نبوت کے اعلان کے بعد بالکل معصوم ہے۔ ان سے کسی طریقے کا کوئی گناہ چھوٹا بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بالکل نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے ہیں۔ جو یہ کہے کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا تھا یا خوف کی وجہ سے بتایا نہیں، وہ کافر ہو جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنا حق مکمل ادا کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش بھی چھوڑے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ فرمایا احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو و نسیان نہیں ہو سکتا، یعنی انبیاء علیہ السلام جو پیغام پہنچا رہے ہیں اس میں ان سے کوئی بھول چوک بھی نہیں ہو سکتی۔ ان کا جسم یعنی ان کے جسم لطیف ہوتے ہیں اور بیماریوں سے یعنی برس وغیرہ جیسے امراض سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی بالکل پاک رکھتا ہے۔ اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی ہے، مگر یہ غیب جو ان کو ہے وہ اللہ عز و جل کے دینے سے ہے، لہٰذا ان کا علم عطائی ہے۔
یعنی انبیاء علیہ السلام کو جتنا بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، اور ان کا علم عطائی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ آگے فرمایا انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسل و ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو لیکن کبھی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر جانے وہ کافر ہو جائے گا۔ آگے فرمایا نبی کی تعظیم فرض عین ہے، یہ یاد رکھیں، نبی کی تعظیم فرض عین ہے بلکہ اصل تمام فرائض ہے۔ کسی نبی کی ادنا سی توہین یا ادنا سی تکذیب بھی کفر ہے۔ انسان کو آسمان سے زمین پر پھینکنے کے لیے یہ کافی ہے۔ یعنی فرمایا کہ انتہا کی تعظیم کر سکتے ہو لیکن ذرہ برابر بھی نقص یا ذرہ برابر بھی تکذیب یا توہین کی تو اسی وقت بندہ کافر ہو جائے گا۔ آگے فرمایا تمام انبیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم وجاہت اور عزت والے ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نبی عزت والے ہیں اور فلاں نبی عزت والے نہیں، نہ، تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور عزت والے، عظمت والے ہیں، وجاہت والے ہیں۔ آگے فرمایا انبیاء علیہ السلام کو عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ کمال یعنی بدرجہ کمال زائد ہے۔ کسی حکیم کسی فلسفی کی عقل ان کے لاکھویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتی، یعنی عقل ان کے لاکھویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتی، وہ کمال عقل ہے انبیاء علیہ السلام کے پاس۔ فرمایا اب وہ باتیں جو آج کل لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں، کیا انبیاء علیہ السلام زندہ ہے؟ فرمایا جی ہاں، انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، جہاں چاہے آتے ہیں جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہیہ کے تحت ایک آن ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات شہداء سے بھی بہت زیادہ افضل، ارفع اور اعلیٰ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا کہ موت آنی ہے تو ان پر ایک عام موت آئی، پھر اس کے بعد ان پر حیات ہی حیات ہے اور بہت اعلیٰ حیات ہے۔ فرمایا کیا نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے؟ فرمایا جی ہاں، نبی ہونے کے لیے اس پر نبی یعنی وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ، یعنی وحی اللہ کے فرشتے لے کر آئیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ بلا واسطہ وحی بھیجے، نبی کے لیے وحی ہونا لازمی ہے۔ فرمایا کیا وحی نبوت غیر نبی کو ہو سکتی ہے؟ وحی نبوت انبیاء کے لیے ہی خاص ہے۔ ولی کے دن سوتے یا جاگتے میں اس کو الہام کہتے ہیں، وحی صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے ہی خاص ہے۔ آگے فرمایا کیا نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے؟ فرمایا نبی کے علاوہ کیا اور بھی کوئی معصوم ہوتا ہے؟ تو جواب میں فرمایا نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ آپ کسی کو بھی معصوم نہیں کہہ سکتے، سوائے انبیاء کے اور فرشتوں کے کوئی بھی معصوم نہیں اترا۔ عصمت انبیاء کے لیے عصمت انبیاء کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا عصمت انبیاء کے یہ معنی ہیں کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو گیا ہے جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے۔ یعنی ان کی عصمت، ان کی پاکیزگی، یعنی ان کی پاکیزگی ایسی ہے کہ ان کے دل میں گناہ کا سوال بھی پیدا نہیں ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی شان ہے یہ مقام۔ اور فرمایا سب سے پہلے نبی کون ہے؟ آسان ہے، بچہ بھی بتا دے گا، لیکن عقیدے کے اعتبار سے کیسے یہ جواب ہونا چاہیے یہ بھی سن لیجیے۔ دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ دنیا میں تشریف لانے کی قید اس لیے لگائی کہ
نبوت ملنے کی بات کی جائے تو ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی مقام نبوت پر فائز تھے جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ہاں، بعثت کے اعتبار سے یعنی پیدائش کے اعتبار سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، لیکن نبوت کے اعتبار سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہیں۔ سب سے پہلے رسول کون ہے؟ سب سے پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے 950 برس ہدایت فرمائی۔ ان کے زمانے کی کفار بہت سخت تھے، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے، استہزاء کرتے یعنی مذاق اڑاتے۔ اتنے عرصے میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے۔ جب باقیوں کو ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں ہوں گے، ہر ڈرمی اور کفر سے باز نہیں آئیں گے، تو مجبور ہو کر آپ نے اپنے رب کے حضور ان کی ہلاکت کی دعا کی۔ طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک جوڑا جو کشتی میں تھا وہی بچا، باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے یعنی کہ لوگوں کی تبلیغ فرمائی، پھر بھی لوگ باز نہیں آئے۔ سب سے پہلے رسول آپ ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انبیاء اور رسول کتنی محنتیں کرتے تھے۔ آگے فرمایا انبیاء اور مرسلین کسے کہا جاتا ہے؟ تو سب سے افضل ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ ان 5 حضرات کو حضرات المرسلین یعنی اولو العزم کہتے ہیں۔ آگے آخری سوال، انبیاء کرام کی لفظشوں کا تذکرہ کرنا، یہ بہت قیمتی سوال ہے، بہت قیمتی سوال ہے، بہت زیادہ توجہ سے سنیے گا۔ انبیاء کرام کی لفظشوں کا تذکرہ کرنا کیسا ہے؟ انبیاء کرام کی لفظش جو واقع ہوئی ہیں ان کا ذکر صرف تلاوت میں ہی کیا جائے گا، روایت حدیث میں ہی کیا جائے گا، اس کے سوا کرنا سخت حرام ہے۔ یہ جو آج لوگ انبیاء علیہ السلام کے سوالات لے کر بیٹھ جاتے ہیں نا، دور بھاگا کریں ان سے بولا کر بھائی معاف کر، تیرے ایمان کا تو پتہ نہیں، ہمیں اپنا ایمان بچانے دے۔ ایسے لوگوں سے بھاگا کریں جو انبیاء علیہ السلام کے سوالات لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آئے دن دیکھا جاتا ہے حضور علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے سوال ہو رہے ہیں، فلانا سوال ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہا کریں اور پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ انبیاء علیہ السلام کی لفظشوں کا بھی ذکر کرنا منع ہے۔ یہ جو لوگ بار بار لے کر بیٹھ جاتے ہیں نا کہ دنیا بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی لفظش کے حوالے سے، اس کا منع ہے، بولنا تک منع ہے۔ صرف روایات میں جب حدیث سنائی جا رہی ہے اور قرآن کے معاملات میں یہ ذکر کرنا ضروری ہے۔ اگر دیکھیے نا، اگر حضرت آدم علیہ السلام سے یہ معاملہ نہیں ہوتا تو یہ دنیا نہیں ہوتی، ہم حساب کتاب نہیں ہوتے، یہ سارے معاملات نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ معاملات فرمائے ہیں۔ لوگوں کا اس پر تذکرہ کرنا، اس کو لے کر بیٹھنا، یہ سخت منع ہے، یہ سخت حرام ہے، اس سے بچا جائے۔ انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ اتنی عظیم المرتبت جن کا مقام اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں ہے ان کے حوالے سے سوال اٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات سے بھی بچائے اور ایسے لوگوں سے بھی بچائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ انشاءاللہ کل انبیاء علیہ السلام کے خصائص اور دوسری عقائد کے حوالے سے بھی سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سننا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔